ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے صرف اسی کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور اس ایمان کی شمع کو انشاءاللہ بجھنے نہیں دیں گے۔ اور جہاں وہ کلیہ ہمارے ہاتھ آ گیا کہ کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، کسی کی ہم پرواہ نہیں کریں گے اور ایمان کے معاملے میں۔ اور دوسرا کلیہ یہ بھی ہے، یہ بڑا زبردست کلیہ ہے کہ معیار کو کم نہیں کیا جائے گا، ایک ہاتھ بھی اس کی حمایت میں نہ اٹھے، ایک زبان ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن معیار کے اندر کمی نہیں کی جائے گی۔ بالکل اسی انداز سے ڈنکے کی چوک سے کھلی اریاں ننگی دعوت اور طاغوت کی نشاندہی نام لے کر جہاں جہاں سے بھی پوری دنیا سے جنگ ہے، یقین کیے پوری دنیا سے ہمارے ایمان عقیدے کے اوپر جنگ ہے۔ اور ہم ان مسلمانوں کو یہی بات کہتے ہیں کہ دیکھو اب دو ہی چوائس ہیں تمہارے پاس، یا تو ایمان کی بات نہ اٹھاؤ، دوسری باتیں اٹھاتے رہو، تبلیغ کی بات ہے، یہ پردے کی بات ہے، یہ جناب امت مسلمہ ایکا کر لے، اتحاد کر لے۔ بھائی اتحاد کر لے گے تو کیا ہوگا؟ کفر شرک والے جب آپس میں اتحاد کریں گے تو کیا اتحاد کر کے اللہ کو اپنا فیصلہ بدلی کرنے کو مجبور کریں گے؟ الکفر ملت واحدہ، سارے کے سارے پہلے ہی اتحاد ہے ان کا، اندر سے سارے اتحاد ہوتا ہے۔ مالک نے بتا دیا یہ کافر سارے آپس میں اتحادی ہیں، ملت واحدہ، یہ ایک ہی ملت ہے۔ یہ عیسائی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، یہودی ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ سارے کے سارے یہ اللہ کے دین کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس انہی کا راج ہے، لیکن اصل میں ہے نہیں ایسا۔ ان سب نے مار کھانی ہے، انہوں نے دم دبا کے بھاگنا ہے۔ ایماندار اگر جم جائے اس ایمانی خالص کے نقطے کے اوپر تو یقین کیجئے بہت جلدی یہ لشکر ابلیس کے لشکر ہے سارے کے سارے، یہ دم دبا کے بھاگیں گے، مومنوں کے آگے ٹھہر نہ سکیں گے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ وسائل پیدا کرے گا، اللہ علم سے نوازے گا، اللہ اتحاد پیدا کرے گا مومنوں کے اندر۔ اور یہ دعوت انشاءاللہ جو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ گمنام سی ہے، لیکن جب یہ آئے گی سامنے آئے گی، پوری دنیا کے سامنے آئے گی انشاءاللہ، اور ساری دنیا کے کافروں کو، مشرکوں کو، باغیوں کو، انتشاریوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں، بہت بڑی امیدیں ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی شمع کو اور آگے بڑھائے، اس روشنی کو پھیلائے گا۔ کفر و شرک کا یہ اندھیرا ہے، یہ انشاءاللہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے چاہے کتنی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ہونا ہی ہونا ہے، اسی طرح یہ کفر و شرک جہاں جتنا مرضی ہو یہ اندھیرا چھٹنا ہی چھٹنا ہے، اور ایمان خالص نے آنا ہی آنا ہے، یہ تو طے ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ساتھ چمٹا دیا ہے اور ہم اس کے حمایتی بن گئے ہیں۔ اور گویا اس پورے سلسلے کی جو اب دوبارہ امت مسلمہ اٹھے گی ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر، اس کی پہلی اینٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا ہے۔ پہلی اینٹ بالکل سیدھی ہے، اس کو بس ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ اس کو اگر بال برابر بھی ٹیڑھی ہوگی یاد رکھنا، پھر اس کے بعد جو بھی عمارت بنے گی گرنا اس کا مقدر ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ ٹیڑھے نہیں ہونا دینا ہے۔ پہلی اینٹ ہے ہم، ہماری اگلی نسلیں انشاءاللہ اس کے اوپر دوسری اینٹ رکھیں گی، پھر تیسری، پھر اس طرح مسئلہ بڑھتا جائے گا۔ اور مالک ہمارا قدرت والا ہے، کیا عجب کہ ہماری زندگی کے اندر ہی مالک وہ منظر ہمیں دکھا دے کہ کفر و شرک کا جنازہ اٹھے اور بڑی دھوم سے اٹھے اور ایمان کا راج ہو ہر طرف، اللہ ہی اللہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔